آپ دیکھ رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 2۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ اے اللہ، جن لوگوں نے تیرا اور تیرے احکام کا انکار کیا، ان کی اولاد، مال اور دولت انہیں تیری نافرمانی کی وجہ سے عذاب سے بچا نہیں پائیں گی، یہ لوگ ہی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وضاحت: نجران سے آنے والے مسیحیوں کے وفد کے سربراہ ابو حارثہ بن علقمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا، مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر میں ان کی نبوت پر ایمان لے آؤں تو روم کا بادشاہ مجھ سے وہ سارا مال و اسباب واپس لے لے گا جو اس نے مجھے دیا ہے۔ شان نزول: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق یہودی قبیلے بنی قریظہ اور بنی نذیر اپنے مال اور اولاد پر بہت فخر کرتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ ان کے متعلق نازل ہوئی۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ میرے رسول، انکار کرنے والوں کا طریقہ ہر زمانے میں ایک جیسا ہی رہا ہے۔ آل فرعون اور گزری ہوئی دوسری قومیں بھی ایسا ہی کرتی رہیں جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرنے والوں کی نافرمانی کی وجہ سے میں نے انہیں سزا دینے کے لیے پکڑ لیا ہے۔ انکار کرنے والوں، یاد رکھو میرا، رسولوں اور نبیوں کا انکار کرنے والوں کے لیے بہت سخت عذاب تیار ہے۔ وضاحت: ان آیات میں قرآن کریم کا خطاب براہ راست مسیحیوں سے ہے۔ انہیں آل فرعون اور دوسری قوموں کے حوال بتا کر سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ نے انکار، نافرمانی اور اپنے احکام سے بغاوت کی وجہ سے آل فرعون کو عذاب دیا۔ اس سے پچھلی آیت میں اولاد اور مال کے ذکر کے بعد آل فرعون کا ذکر ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ انہیں مال اور اولاد کی کثرت عذاب سے نہ بچا سکی۔ کامیابی کا واحد راستہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ میرے رسول، انکار کرنے والوں کو بتا دیں وہ ان قریب غلبے میں آ جائیں گے، پھر یہ لوگ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے، بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ شان نزول: بدر کی فتح نے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی دی۔ جنگ بدر کے بعد رسول اللہ نے ایک مرتبہ پھر یہودیوں کو ایمان لانے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، تم حقیقت جان چکے ہو، مجھے اچھی طرح سے پہچان چکے ہو، میں ہی وہ نبی ہوں جس کے بارے میں تم تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو، وہی نبی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہودی بولے، محمد، آپ کو یہ بات دھوکے میں نہ لائے کہ بدر میں آپ کا مقابلہ نا تجربہ کار لوگوں سے ہوا ہے جو جنگ کرنے کے ہنر نہیں جانتے، ہم جنگ لڑنا جانتے ہیں اور اس کے داؤ پیچ بھی۔ ہمارے مقابلے میں جو بھی آئے گا شکست کھائے گا، اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ بعد کے زمانے میں یہودیوں کے دو قبیلوں بنی قینقاع اور بنی نذیر نے لڑائی کیے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیے اور مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، جبکہ بنی قریظہ جنگ احزاب میں غداری کی سزا میں اپنے سارے مرد قتل کروا بیٹھے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ میدان بدر میں لڑنے والے دو گروہوں یعنی ایمان والوں اور انکار کرنے والوں میں واضح نشانی موجود ہے۔ ایمان والے اللہ کے لیے لڑ رہے تھے اور انکار کرنے والے اپنی دنیا کے لیے۔ ایمان والے دیکھ رہے تھے کہ دشمن کی تعداد ان سے 3 گنا بھی زیادہ ہے، اس کے باوجود انہیں اپنے رب پر یقین تھا، جسے چاہوں میں فتح اور قوت سے نواز دیتا ہوں۔ بے شک عقل والوں کے لیے اس لڑائی میں عبرت موجود ہے کہ وہ سچ کو مان لیں۔ وضاحت: جنگ بدر کے لیے قریش پوری تیاری کے ساتھ آئے، ان کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمان تجارتی قافلہ روکنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے، جس کے لیے لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہیں بدر کے میدان میں دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ قریشی سردار مسلمانوں کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، یہ ٹوٹا پھوٹا لشکر ہم سے مقابلہ کرے گا، ہم تو انہیں بڑی آسانی سے ہرا دیں گے۔ ابو جہل غرور سے کہہ رہا تھا، لات و عزا کی قسم،
ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے جب تک محمد اور اس کے ساتھیوں کو تتر بتر نہ کر دیں۔ دوستو، قتل کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں پکڑ کر رسیوں سے باندھتے رہنا۔ ایک دوسرے قریشی سردار نے کہا، مسلمان تو اونٹنی کا ایک نیوالا ہے۔ شان نزول: یہ آیت مبارکہ 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو میدان بدر میں نازل ہوئی، جب بہت کم وسائل کے باوجود مسلمان اللہ کی راہ میں یقین اور ایمان سے لڑ رہے تھے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ عورتیں، بیٹے، سونا چاندی، مال و دولت، نسلی گھوڑے، مویشی اور زمین جائیداد دنیا کی محدود زندگانی کا سامان ہے۔ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں اچھا ٹھکانہ صرف میرے پاس ہے۔ میرے احکام پر عمل کرنے والوں کے لیے میرے پاس انعامات اور اجر ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین دنیاوی شان و شوکت اور مال و دولت کا ذکر کرنے کے بعد بتا رہا ہے کہ اصل کامیابی آخرت میں اللہ کی رضا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہمیں دنیا میں اچھے انداز میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں یا اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد۔ میرے رسول، انہیں بتائیے، کیا میں تمہیں دنیاوی چیزوں سے بہتر نہ بتاؤں جو ہمیشہ رہنے والا بھی ہو؟ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی ناراضی سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ جنت میں ہمیشہ سرسبز اور تازہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے والے وہاں اپنے ساتھی یعنی زوج کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان لوگوں سے راضی ہوگا، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وضاحت: دنیا میں کیے گئے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ کی رضا اور اس کی نعمتوں بھری جنت ہے۔ ہمیں زندگی یوں گزارنی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے اور کہتے ہیں، ہمارے رب، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ لوگ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے میرے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کامیاب لوگوں کی صفات بیان کر رہا ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہی لوگ صبر کرنے والے، زبان اور عمل کے سچے ہیں۔ یہ میرے حکم پر مکمل عمل کرتے ہوئے میری راہ میں میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ دن نکلنے سے پہلے میری عبادت کرتے اور مجھ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وضاحت: اللہ رب العالمین نے ایمان لانے والوں کی خوبیاں بیان کی ہیں جو اللہ کو اپنا مالک مان کر، اپنی شہرت سے قریب جان کر اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ خوبیاں یہ ہیں: نمبر 1 صبر کرنا، نمبر 2 سچ بولنا، نمبر 3 اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، نمبر 4 اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اس کی مخلوق کی مدد کے لیے خرچ کرنا، نمبر 5 گناہوں کی بخشش مانگنا، نمبر 6 رات کے آخری حصے میں اللہ کی عبادت کرنا، اور نمبر 7 اللہ سے ہر قسم کی نعمتیں اور اس کی رضا مانگنا۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم بہترین زندگی گزارتے ہوئے اس کی نافرمانی نہ کریں۔ یوں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ یہ خیال کرنا کہ ایمان والوں کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، ان کے لیے صرف آخرت ہے، مناسب نہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں یہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے کہ کون اس کے حکم پر عمل کرتا ہے اور کون نافرمانی۔
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ میں نے خود گواہی دی ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عدل اور انصاف قائم کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ اس بات کی گواہی فرشتوں نے دی اور علم والوں نے بھی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں ہی عزت اور حکمت والا ہوں۔ شان نزول۔ ملک شام سے 2 یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملنے آئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس شہر کی ساری نشانیاں آخری نبی کے شہر سے کتنی ملتی جلتی ہیں۔ رسول اللہ سے ملے تو انہوں نے کہا، آپ محمد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ہی محمد ہوں۔ یہودی کہنے لگے، کیا آپ احمد ہیں؟ رسول اللہ نے پھر فرمایا کہ ہاں میں ہی احمد ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی عالم رسول سے کہنے لگے، ہم آپ سے ایک گواہی کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ہمیں یہ بتا دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہودی کہنے لگے، اللہ کی کتاب میں بیان کی گئی سب سے بڑی شہادت کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ اللہ کریم نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تو وہ عالم کہنے لگے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یاد رہے کہ رسول اللہ کا نام احمد انجیل اور قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے مرزا غلام احمد نے لفظ احمد کے ذکر کو اپنے ساتھ منسوب کیا اور لوگوں کو دھوکہ دیا، جبکہ احمد آسمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ بے شک میرے نزدیک اسلام ہی دین ہے، میں اس کائنات کا مالک اور میرے نزدیک زندگی گزارنے کا سب سے معتبر راستہ صرف میری رضا پر اپنی مرضی کو قربان کرنا ہے۔ مجھے اپنا مالک مان کر، مجھے اپنی شہرت سے قریب جان کر میرے حکم پر عمل کرنے والا کامیاب ہے۔ میری رضا پر اپنی مرضی کو قربان کرنے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرا پیغام قبول نہ کرنے والے آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ قرآن سے پہلے جنہیں میں نے کتاب عطا کی، انہوں نے علم آ جانے کے بعد یعنی میرے پیغمبروں کے سمجھانے کے بعد اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے میرا پیغام قبول نہ کیا۔ دنیا کی زندگی میں ملنے والی مہلت بہت لمبی نہیں، اس دن کسی کا بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ میری نشانیوں کو جھٹلانے والے جان لیں کہ میں بہت جلد حساب لینے والا ہوں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میرے رسول، آپ اہل کتاب اور اس قوم کو جس کی طرف کوئی الہامی کتاب نہیں بھیجی گئی اس دین کی طرف بلائیے کہ وہ بھی میرے حکم پر عمل کریں۔ اگر آپ پر ایمان لے آئیں تو یقیناً یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ اگر یہ ایمان لانے کی دعوت پر انکار کر دیں تو آپ غمگین نہ ہو، آپ تو اپنی ذمہ داری کہ میرا پیغام ان تک پہنچائیں بہترین انداز میں ادا کر رہے ہیں۔ اگر سب کچھ جان لینے کے بعد بھی اہل کتاب آپ سے اس معاملے میں جھگڑا کریں تو انہیں کہہ دیجئے، میں اور مجھ پر ایمان لانے والے اپنا سر اپنے رب کے حضور جھکاتے ہیں جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ بے شک میں خوب جانتا ہوں کہ کون حق پر ایمان لاتا ہے اور کون نہیں۔ وضاحت: اللہ رب العالمین نے ہر رسول اور نبی کو کسی خاص زمانے اور قوم کے لیے بھیجا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حساب کتاب کے دن تک آنے والے تمام انسانوں اور جنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے اور اس کے بعد بھی قائم رہے گی۔ آگہی: یہاں سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 11 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے تیسرے بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ ام الفضل لبابہ ہیں۔
ام الفضل لبابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی چند خواتین میں سے ایک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن کریم کی وضاحت کرنے والے ابتدائی لوگوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کو حبر الامہ یعنی امت کا عالم کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا مانگی، اے اللہ اسے قرآن سمجھانے کا علم عطا فرما۔ آپ کو علم حدیث پر بھی بہت عبور حاصل تھا۔ آپ قرآن، حدیث اور سیرت رسول کا درس دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے وقت کے نہایت خوبصورت کمال گفتگو کرنے والے اور علم میں سب سے بڑھ کر تھے۔ آپ کا ذکر ابن عباس کے نام سے بھی کیا جاتا ہے۔ ابو جہل بنی مخزوم کا رئیس جس کا نام عمر بن ہشام تھا، اس کی کنیت ابو الحکم یعنی حکمت اور دانائی والا تھا۔ تاریخ عمر بن ہشام کو ابو جہل کے نام سے پہچانتی ہے۔ ابو جہل نہایت ذہین اور بہادر سردار تھا۔ مکے کی مجلس کا رکن بننے کی ایک شرط 40 سال عمر تھی۔ ابو جہل کو خصوصی طور پر اس عمر سے پہلے ہی مجلس کا رکن بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ عمر ابن الخطاب یا عمر ابن ہشام میں سے جسے تو پسند کرتا ہے، اسلام کی مضبوطی کے لیے اسے ایمان نصیب فرما دے۔ جنگ بدر کے لیے سب سے زیادہ کوشش ابو جہل نے کی۔ وہ رسول اللہ کے بدترین دشمنوں میں سے ایک تھا۔ ابو جہل جنگ بدر میں قریش کی طرف سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ لات طائف میں رہنے والا قبیلہ بنی ثقیف لات کی عبادت کیا کرتا تھا۔ یہ عرب میں دوسرا بڑا بت سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک عورت کی شکل کا بت تھا جس کے متعلق ان لوگوں کا ایمان تھا کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے۔ لات کا بت جس کمرے میں رکھا گیا اس کا طواف بھی کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم اس بت کا ذکر سورۃ النجم میں کرتا ہے۔ بنی ثقیف رات سونے سے پہلے اس بت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عزا یہ بت بھی عورت کی شکل کا تھا۔ یہ عرب میں تیسرا بڑا بت سمجھا جاتا تھا۔ اس کی عبادت کرنے والوں کا ایمان تھا کہ عزا اللہ کی 3 بیٹیوں میں سے ایک ہے۔ یہ بت مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر دور ببول کے ایک درخت کے نیچے نصب تھا۔ بعد میں اس کا ایک دوسرا بت بنوا کر بیت اللہ میں بھی رکھ دیا گیا۔ عرب کے لوگ حلف اٹھاتے ہوئے لات اور عزا کی قسم اٹھایا کرتے تھے۔ جنگوں میں بھی ان کا نام لے کر مدد کے لیے پکارا کرتے تھے۔ قرآن کریم عزا کا ذکر سورۃ النجم میں کرتا ہے۔ جنگ احزاب سن 5 ہجری میں قریش 10,000 فوجیوں کو لے کر مدینہ منورہ پر تیسری بار حملہ آور ہوئے۔ اس بار قریش کے علاوہ ان کے حلیف قبیلے بھی مسلمانوں پر حملہ آور تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اللہ کے رسول، دشمن کے حملہ آور ہونے کی صورت میں فارس یعنی ایران کے لوگ اپنے شہر کے گرد خندق کھود لیتے ہیں۔ اس طرح دشمن شہر میں داخل نہیں ہو پاتا اور لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا جس پر عمل کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے مغربی اور شمالی سمت میں 4000 میٹر لمبی، 21 فٹ گہری اور 15 سے 24 فٹ چوڑی خندق کھودی گئی۔ اس کی کھدائی میں 1500 لوگوں نے حصہ لیا اور 6 دن لگے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس کام میں 10، کچھ کے مطابق 15 اور کچھ کے مطابق 20 دن لگے۔ قریش کی فوج خندق عبور نہ کر سکی اور 1 مہینے تک مسلمانوں کا محاصرہ کیے رکھا۔ دسمبر کی شدید سردی میں تقریباً 10 سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں مسلمان بھی 1 مہینے تک خیموں میں حالت خوف میں رہے۔ اس جنگ میں یہودی قبیلہ بنی قریظہ نے بدعہدی کرتے ہوئے قریش سے مسلمانوں پر مدینہ منورہ کے اندر سے حملہ کرنے کی حامی بھر لی۔ یہ سب سے لمبی اور خوفناک جنگ تھی۔ بالآخر تیز آندھی، طوفان، جانوروں کا مرنا اور فوجیوں کی بددلی کی وجہ سے قریش بغیر کسی لڑائی کے واپس چلے گئے۔ یہ آخری جنگ تھی جس میں قریش نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ احمد آسمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ہے۔ احمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیے جانے کے قابل۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے انجیل میں آپ کے آنے کی بشارت اسی نام سے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی خوشخبری اور اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی نے 20ویں صدی کے آغاز میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس طرح نہ صرف مرزا غلام احمد بلکہ ان پر ایمان رکھنے والے لوگ اسلام سے خارج ہو گئے۔ قادیانی
مسلمانوں کا کوئی فرقہ یا مسلک نہیں بلکہ غیر مسلم ہیں۔ یہ لوگ خود کو احمدی مسلمان یا مسلمانوں کی جماعت احمدیہ بلکہ آسان لفظوں میں خود کو مسلمان قرار دے کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مرزا غلام احمد پر ایمان رکھنے والے خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مشروط طور پر آخری نبی ہونے کو نہیں مانتے۔ اب کوئی امتی نبی، غیر تشریعی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی یا ایسا کوئی بھی نام دے کر جھوٹی نبوت کو سچا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، خواہ اسے کوئی نام یا عہدہ دیا جائے۔ مرزا غلام احمد ایک مسلمان گھرانے میں سن 1835 عیسوی میں قادیان ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ سن 1880 عیسوی تک اسلام کے عقائد پر عمل کرتے رہے۔ 1882 عیسوی میں مجدد یعنی دین کی تجدید کرنے والا ہونے کا دعویٰ کیا۔ سن 1891 عیسوی میں خود کو مسیح موعود یعنی مسیحا جس کا وعدہ کیا گیا اور امام مہدی قرار دیا۔ مرزا غلام احمد کی جھوٹی نبوت ہر وقت کوئی نہ کوئی کردار اپناتی رہی۔ سن 1901 میں خود کو رسول اور نبی قرار دے دیا۔ مرزا غلام احمد نے عجیب و غریب وحی بھی بنا لی۔ ان کے بقول ان کے پاس ٹیچی ٹیچی نام کا فرشتہ آتا تھا جو ضرورت پڑنے پر ان کی گود میں روپیہ پیسہ رکھ گیا۔ مرزا غلام احمد کہتے ہیں، میں نے 20 سال کی عمر کا ایک فرشتہ دیکھا جو بہت خوبصورت اور برطانوی نوجوان لگتا تھا۔ اس کا نام درشانی تھا۔ مرزا صاحب خیراتی، مٹھن لال، شیر علی اور حفیظ نامی فرشتوں کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک زمانے میں خود کو مریم قرار دیا۔ مرزا غلام احمد اپنی نبوت کے دوران برطانوی حکومت کی وفاداری کا دم بھرتے رہے۔ مرزا غلام احمد کے ماننے والوں کو قادیانی، احمدی، مرزائی اور لاہوری گروپ کہا جاتا ہے۔ ان کے ماننے والے مرزا غلام احمد کے جھوٹے دعوی نبوت سے پہلے کی تقریریں اور تحریریں دکھا کر سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی مسلمانوں کو اپنے عقائد کی طرف دعوت دینے کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں، ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو عالم اور ولی اللہ کے طور پر مانتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ یہ لوگ اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ابتدا میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت کو چھپاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کم از کم 30 جھوٹے مدعیان نبوت ظاہر نہ ہو، وہ نہایت جھوٹے، فریبی اور دجال ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پچھلے 1400 سال میں بہت سے لوگوں نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان پر سورہ احزاب میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔